وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل۔ میں اس وقت اسرائیل کے شہر تل ابیب میں موجود ہوں۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کو اسرائیلی پریس میں شائع ہونے والے کئی تجزیات میں اسرائیل کے لیے اچھی خبر قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ شام میں قائم بشار حکومت خطے میں اسرائیل کے خلاف ایران کے بنائے گئے ایکسس آف ریزسٹنس کا مرکز تھا، اور شام ہی وہ پل تھا جس کے ذریعے ایران، حزب اللہ، حماس خطے میں موجود اپنی دیگر پراکسیز کو ہتھیار اور مدد فراہم کرتا رہا ہے۔ اسد حکومت کے خاتمے سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ سپلائی لائن بڑی حد تک ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بعض خدشات بھی پائے جاتے ہیں، جن کا اظہار اسرائیلی وزیر جو ہے عماخائی شکلی نے بھی کیا ہے۔ اتوار کو اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ شام میں آنے والی تبدیلی پر جشن منانے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ شام میں بغاوت کی قیادت کرنے والی جو HTS ہے، القاعدہ کی وہ اتحادی رہی ہے، اور اس وقت شام داعش اور القاعدہ جیسی جہادی فورسز کے قبضے میں ہے۔ عماخائی شکلی کے بقول اسرائیل کے مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کے لیے شامی سرحد پر اپنا دفاع مضبوط اسے کرنا چاہیے۔ اتوار سے اب تک یہاں اسرائیل میں کئی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں۔ اتوار کی شب اسرائیل نے شام کی سرحد کے ساتھ گولان کے بفر زون میں اپنی جو فوج ہے وہ داخل کر دی تھی، اور وہاں موجود شامی فوج کی چوکیوں اور مورچوں کو قبضے میں لے لیا تھا، اور شامی علاقے میں ماؤنٹ ہرمن تک آ گئی تھی۔ شامی فوج نے بشار الاسد حکومت ختم ہونے سے پہلے جس طرح شہروں سے پیچھے ہٹنا شروع کیا تھا، اسی طرح دیکھا گیا کہ کئی سرحدی پوزیشنز بھی جو ہیں وہ خالی کر دی گئی، اور گولان کے علاقے میں ان میں سے کئی اب اسرائیل کے پاس آ چکی ہیں۔ 1974 کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلا موقع ہے جب اسرائیل اس علاقے میں داخل ہوا ہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اسرائیل شام سرحد کے دورے کے موقع پر کہا تھا کہ اسرائیل بفر زون میں فوج اس لیے داخل کر رہا ہے تاکہ کوئی دشمن قوت جو ہے وہ شام میں پیدا ہونے والی صورتحال کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اسرائیل کے مطابق شام کی صورتحال واضح ہونے تک اس علاقے میں فورسز عارضی طور پر وہاں جو ہیں موجود رہیں گی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز نے دمشق کے نواح میں فضائی حملے بھی کیے ہیں۔ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ یہ حملے ایسے مقامات پر کیے گئے جہاں شام میں ایران کی مدد سے کیمیاوی ہتھیاروں کی جو پروڈکشن ہے یا سائٹس ہیں، اور میزائلوں کے جو ذخائر ہونے کا جہاں شبہ تھا۔ آج اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ شام میں بھاری اسلحے کے ذخائر اور جو ڈیفنس سسٹم ہے اور میزائل سسٹم سمیت اسٹریٹجک ہتھیاروں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بقول بشار الاسد حکومت کا خاتمہ اسرائیل کی جانب سے ایران اور لبنان میں اس کی پراکسی حزب اللہ کو پہنچائے گئے نقصانات کا براہ راست جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ انہوں نے بشار حکومت کے خاتمے کو ایک تاریخی موقع بھی قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ خدشات بھی پائے جاتے ہیں کہ شام میں آنے والی تبدیلی خطے میں اپنے تحفظ کی جنگ لڑنے والے اسرائیل کی مشکلات میں اضافہ نہ کر دے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، تل ابیب، اسرائیل۔